بحرین اور یمن میں اسلامی حکومت کی کوشش کرنے والے جوانوں کی کامیابی، عراق و سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي بالقاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي لَهَا عَاكِفُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جنریشن گیپ، نسلی بعد، نسلی تفاوت کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری چوتھی کڑی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکمسٹانسز جو ہمارے ہیں ان میں جو ریپڈ چینجز ہو رہے ہیں، قرآن نے، اسلام نے اس کا علاج کیا دیا، اور یہ موضوع ٹریڈیشنل موضوع سے ہٹ کر ہے، بہت ہی چیلنجنگ موضوع، آسان نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث سے نتائج ہمارے سامنے آئیں۔ یہ اس وقت تک سالو نہیں ہوگا، خصوصاً مکتب اہل بیت، خصوصاً مسلمان یہ کنکلوڈ نہ کرے کہ ہمارا دین بہترین دین ہے، کامل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور جہاں کامل ہے تو ہر موضوع کو کمال تک پہنچایا، یعنی کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی ہو، جس میں انسان تلاش کرتا ہو یہ اس ٹاپک میں بولا نہیں گیا ہے، نہ ایسا نہیں ہے، ہر ٹاپک پہ بولا گیا ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا ہے، اہل بیت نے تفصیل سے بیان کیا ہے، ان دونوں کو ملائیں گے تو نتائج بہت اچھی طرح سے نکلیں گے۔ اسی طرح سے یہ موضوع ہے، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے اور آج جو بحث کر رہے ہیں، انسان خصوصاً نوجوان نسلیں، نئی نسلیں ٹریڈیشنلز کو جو بزرگوں کے ہیں سمجھ نہیں پاتے، وہ سوال کرتے ہیں، کرٹیکلی سوال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے حضرت ابراہیم نے
کرٹیکلی سوال کیا، لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے میچورٹی دے دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے، اس کا علم بھی جانتے تھے، اس کی میچورٹی سے بھی واقف تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے ایک بزرگ سے اور اپنی قوم سے یہ کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي لَهَا عَاكِفُونَ، یہ بتوں کو آپ لوگ جو سامنے رکھے ہیں، ان کی ڈیووشن پہ جو آپ لوگ گئے ہوئے ہیں، میں سمجھ نہیں پایا، اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہی بٹھاتے ہیں، پھر اس کو خدا کہتے ہیں، نہ تم کو تو نقصان دے سکتا، نہ وہ فائدہ دے سکتا، ہاؤ اٹ پاسبل۔ یہ دیکھیے دو جنریشن کو قرآن پیش کر رہا ہے، یہ جنریشن گیپ ہے، اور حضرت ابراہیم کرٹیکلی سوال کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا جوان بھی باپ سے کرٹیکلی سوال کر سکتا ہے، کہ تنقیدی سوال کر سکتا ہے کہ بابا یہ جو آپ کے رسومات ہیں، وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، بتائیے یہ کیا ہے، آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں۔ اس میں فیوریس نہیں ہو جانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ صحیح ہے تو راستہ بتائیں، غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ میں ایڈمنٹ ہوں، دیٹس اٹ، دس از اٹ، میں ہوں، یہ اس بات کو تم کو ماننا پڑے گا، دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی چینج، یہ جو ہے چلتا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک زمانے کے بعد بریک ہو جائے گا اور وہ فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے، نوجوانوں میں بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے اور ماں باپ میں بھی۔ کل میں بتایا تھا کہ یہ جو بعد ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو گیپ ہے، کتنا بڑا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے حلوہ، بیٹا کہہ رہا ہے کڑوا کریلا۔ فادر از سیئنگ sweet like honey, son is like bitter like gall۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اتنا فاصلہ ہے، باپ کے نزدیک حلوہ ہے، بیٹے کے نزدیک کڑوا کریلا ہے۔ اتنے فاصلے میں کیسے ممکن ہے کہ یہ فاصلے ختم ہو سکے؟ قرآن مجید نے مثال جو دی ہے وہ مثال آئیڈیالوجیکل مثال ہے، یعنی افکار کی مثال ہے۔ انسان کا عمل جو ایکشن ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا جب تک کہ فکر کو، تھنکنگ کو چینج نہ کرے۔ یہ بڑا پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے، آسان نہیں ہے کہ تھنکنگ چینج ہو جائے، فکر چینج ہو جائے۔ جیسے میں 10 مجلسیں 12 مجلسیں یہ ایک ٹاپک لے کر آیا، محنت کیا، کوشش کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ بحث کروں، لیکن آسان نہیں ہے کہ آپ لوگ سب اس کو فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیں، اس کو سب لوگ اس پر عمل کریں، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ہمارا فریضہ ہے بیان کرنا۔ ممکن ہے کہ چند مومنین کے دل میں بات آئے، اس پر ایکٹ کرنے لگے۔ اگر ایکٹ کریں گے، عمل کریں گے تو بہت جلدی اچھے نتائج نکلیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ جائیے کہ الاسلام کلہ عمل، اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعجل فرج، کیا ہے؟ انسان اگر چاہتا ہے اسلام کو سمجھنا، عمل سے سمجھو۔ آپ لوگ تو حی علی خیر العمل، آپ پرفیکشن کی بات کرتے ہیں، نہ صرف عمل کی بات کرتے ہیں، پرفیکٹ عمل کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں یہ گیجٹس دیکھیں چند دنوں میں کتنے چینجز ہیں، ہر روز آئے +4 5 7 8 9 نہ جانے کیوں، تو معلوم ہے ہر ایک مرتبہ پرفیکشن کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن ذات پروردگار نے جو چیز بنائی ہے وہ پرفیکٹ بنائی ہے۔ حتیٰ آٹم بھی جو بنایا ہے پرفیکٹ ہے، اس میں اتنے پرفیکشن ہے کہ اس میں الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، نیوکلیس ہے، اور اس کے اندر 165 لاز ہیں، قانون ہیں۔ ایک آٹم کے اندر 165 قانون ہیں ذات پروردگار نے رکھے ہیں۔ ایک آٹم کو کامل بنایا، کیا وہ دین کو ناقص بنائے گا؟ دین کو انکمپلیٹ بنائے گا؟ دین بھی کامل بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیسے کامل بنایا؟ کہ دیکھو جب تک کہ لیڈرشپ صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک دین میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ وہ لیڈرشپ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں اب تک تھا، میرے بعد کون ہوگا؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھے محمد
so many flaws, so many weaknesses. میں جب کبھی اسلامی جمہوریہ کی بات کرتا ہوں تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی میں ایجنٹ ہوں کچھ ہوں، لیکن میں جب کمپیئر کرتا ہوں 59 مسلم کنٹریز میں، ایک کنٹری ہے 38 ایئرس کے اندر اس منزل کو حاصل کر دیا کہ نمبر 8 منزل پہ پہنچا ایرو اسپیس انجینئرنگ میں. چیلنجنگ ہے. کیسے پہنچا؟ اس لیے کہ یا علی کہنے والے وہ قدم کو بڑھا سکتے ہیں کہ وہ اسپیڈ اپ بھی کر سکتے ہیں پروسیس کو. وہ کیا میکانزم ہے؟ وہ میکانزم لیڈرشپ ہے. اور لیڈرشپ اگر صحیح ہے تو صحیح ہے. چنانچہ ابھی جو ENO کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں کنٹری کو بڑھاؤں گا، میں کنٹری کو بڑھاؤں گا، میں کنٹری کو آؤں، میری کنٹری سب سے آگے ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم عدالت کو بڑھانا چاہیے. یہ UNO ہے. دو الگ الگ افکار ہیں. ان افکاروں کو سامنے رکھیے تو ایک فکر وہ ہے جو انسان کے دلوں پہ اترتی ہے، ایک فکر وہ ہے جو انسان کو ایک ایموشنلی ایک کنٹری کو بچا سکتی ہے. یہ حقائق ہیں. ان حقائق کو سمجھنا چاہیے. تو آگے بڑھنے کے سلیقے کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو مینٹور بنایا. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھو چاہتے ہو مثال چاہتے ہو یہ ذات. حقیقت میں جب کبھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں کہ 63 ایئرس میں اس شخص نے جو ریولوشن پوری یونیورس میں ڈیولپ کیا ہے وہ کیا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. انسان اگر اپنی زندگی کو اس طرح سے گہما گہمی کی زندگی کو پروڈکٹیو بنا سکے تو سیکھنا تو کس سے سیکھیں؟ سرکار کی ذات سے سیکھیں. وہ مینٹور ہیں. الحمدللہ ہم لوگ مکتب اہل بیت کے مجلس میں برادران اہل سنت بھی آ رہے ہوں گے، غیر بھی آ رہے ہیں، مجھے کوئی نہیں. ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو مینٹور ہے صرف سرکار کی حد تک ہی محدود نہیں رہا. آج کل جب بحث کرتے ہیں ہم لوگ پاکستان کے حالات دوسرے حالات پر، کہتے ہیں ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. غلط بات ہے. مسلمان کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا لیڈر، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور ہمارے لیے 14 معصومین ایسے لیڈر مینٹور ہیں ہمارے لیے ہمارے پاس موجود ہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ یہ جو گیپ ہے ہمارے عمل نہ کرنے کا، اس گیپ کو اگر فل کر دیں تو بہت جلدی ہم لوگ اسرع سریعتر اس منزل کو حاصل کر سکیں گے، اس مقصد تک پہنچ سکیں گے. جب سرکار مینٹور ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. بہت اچھی طرح سے. اور میں نوجوان ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، سامنے نوجوان ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں اسکولز میں، کالجز میں، دینی اسکولز میں، گھروں میں یہ جو ہمارا سلیقہ زندگی ہے ایک چینج ریپڈلی لانا چاہیے. اس کا نام ہے کنسلٹیشن. کنسلٹیشن جو ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے. مولا نے ایک جملہ کہا ہے، ہزاروں جانے قربان جس کی زبان پر. مولا فرماتے کامیاب وہ شخص ہے جو دوسروں کے دماغ سے کامیاب ہو جاتا ہے. جی 10-12 سے مشورہ لیا تو انہیں 10-12 کے اوپینین میں لے کر کے وہ کامیاب ہو گئے. اوپینین بہت اچھی چیز ہے، رائے مشورہ. اور سرکار کو اور وحی کے اشارے پہ چلنے والے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یو کنسلٹ، لوگوں سے کنسلٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہیں آپ کی حیات تک محدود ہیں، آپ کے بعد آپ کی سنت رہنا چاہیے. اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ پھر اندھیرے میں چلے جائیں گے. ذرا لازمی کہ ان کے لیے کوئی نمونہ ہو. نمونہ کیا ہے؟ مشورت ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرو. چنانچہ تاریخ میں خندق کی وار کو بتایا جاتا ہے، مشورہ کیا گیا. حضرت سلمان فارسی کے رائے کو بہت ہی اچھا سمجھا گیا اور خندق کھودی گئی. مجھے اس میں پڑھنا نہیں جنگ میں جانا. آپ لوگ ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ؟ سب صلوات پڑھے محمد والے محمد. بعض چیزیں ہمیں ذرا پیچھے لے جا رہی ہیں، معافی چاہتا ہوں میں. ان میں سے استخارہ میں بعض وقت غلط استعمال کروں، ابیوز آف دی قرآن. استخارہ اٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتے.
حتیٰ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ابھی شادی کا مسئلہ شروع بھی نہیں ہوا، فرض کریں یہ نیت کی کہ فلاں لڑکی سے بات کرنا یا نہیں کرنا، ابھی بات چھیڑنا یا نہیں چھیڑنا، مولوی صاحب ذرا استخارہ دیکھیے. ارے بھائی بات کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں شادیوں کے لیے استخارے مت دیکھیے. شادی کے لیے کسی کے لیے استخارہ نہیں دیکھنا چاہیے. اکا دکا بھی میں آؤں گا کیا چیز بہترین ہے، شادی کے لیے خصوصاً نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ معیار بتایا گیا ہے، کرائٹیریا بتایا گیا ہے کس سے شادی کرو، واٹ شوڈ بی دا اسٹیپس ٹو بی ٹیکن، کون سے اسٹیپس لینا چاہیے. وہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا کرو مالک ہماری مدد فرما، آگے بڑھتے ہیں. ورنہ استخارے کے بعد بھی اتنے طلاق کیوں ہیں؟ اتنے استخارے ہونے کے بعد بھی طلاق کیوں ہیں؟ کیا قرآن غلط ہے؟ نہ، میری عمل غلط ہے، قرآن غلط. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. محمد صلوات اللہ. AEU 118 کور لائٹس آر آن. واپس جانا چاہتے ہیں جائیے جلدی انشاءاللہ، ورنہ پھر آپ کو بوسٹر لگانا پڑے گا. عزیزان گرامی، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک لاجیکل اسٹیپس چاہیے. وہ لاجیکل اسٹیپس صرف ایموشنل نہیں ہیں، ریشنل ہیں. مثلا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں خود بزنس کر چکا ہوں، بہت کامیاب، میں چھوڑ چکا ہوں اس لیے کہ میں نے دیکھا اس میں جب جاؤں گا تو میرا جو میں نے قوم میں جو کچھ تھوڑا بہت سا امام زمانہ کا حصہ کھایا ہے اس پر میں انصاف نہیں کر سکوں گا، اسی لیے میں چھوڑ دیا. بزنس کرنا ہے کسی کو تو وہ استخارے کے ذریعے سے کرے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کو فیزیبلٹی اسٹڈی کرنا ہے، پیسہ دیکھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے انسان پیسے سے کامیاب نہیں ہوتا، عقل سے کامیاب ہوتا ہے. انسان محنت سے کامیاب نہیں ہوتا، عقل سے کام ہوتا ہے. عقل کے ساتھ محنت بھی ہو جائے تو پہلی چیز جو ہے عقل کا استعمال ہے. اسی لیے قرآن افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ ایکسکیوز می، آپ لوگ عقل استعمال کریں. عجیب و غریب لفظ عقل جو ہے انفینیٹیو قرآن میں نہیں آیا ہے، مصدر نہیں آیا ہے، جو بھی آیا ہے ورب کی صورت میں ہے، یعقلون تعقلون. اس کے معنی ہے کہ عقل ایکٹیو نہیں رہی تو عقل نہیں ہے، عمل کی صورت میں رہے تو عقل ہے. قرآن مجید نے ہمیں انکریج کیا حتیٰ قرآن پر بحث کرنے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ کام کرو، یہ قرآن تمہارے لیے ہے، صرف پڑھ کے چلے جاؤ نہیں. مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے. پڑھو، غور کرو. تو پہلی چیز ہے جس کا نام ہے ریزننگ، عقل استعمال کرنا. کوئی بھی بزنس کرنا ہے، مثلا گھر خریدنا ہے، مولوی صاحب کو فوراً استخارہ کے لیے مت بولیے. مجھے بعض وقت فون آتے ہیں مولانا استخارہ، میں پوچھتا ہوں قرآن پڑھا آپ نے؟ مولانا کیا آپ شرمندہ کرتے؟ نہیں بھی، قرآن جو ہے پڑھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے، صرف استخاروں کی کتاب نہیں ہے. تو قرآن کو استخارے سے پہلے دیکھ لیجئے میرے جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، اور جو حالات میرے گھر کے خریدنے کے ہیں یا نہیں ہیں. وہ تمام فیزیبلٹی اسٹڈی کے بعد آگے بڑھنے کا اور ایک طریقہ ہے. وہ طریقے کا نام ہے مشورہ، کنسلٹیشن. میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں، اور یہ خصوصاً محفل مرتضیٰ ہے، میں جماعتوں میں افریقہ میں بھی اور ٹورنٹو میں بھی مسلسل کہتے رہتا ہوں، بعض چیزیں ہماری جماعتوں میں کام کرنا چاہیے، امپلیمنٹیشن کر دینا چاہیے. جیسے پری میرج سیمینارز ہیں، پوسٹ میرج سیمینارز ہیں، شادی سے پہلے واجب قرار دینا چاہیے. جب تک یہ سیمینار نہیں کرے گا اس کا نکاح مولوی پڑے گا نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو پرابلمس ہو رہی ہیں اس کو منیمائز کر سکیں، ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کو کم کر سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. اسی طرح ان میں سے کنسلٹیشن فارم، بچپنے سے بچہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے کس بچے کو کس سبجیکٹ میں ڈالنا،
کنسلٹیشن ہونا چاہیے. اور خصوصاً نوجوان جیسے ہی او لیول کرنے کے بعد ایک منزل پر پہنچتے ہیں وہ اب اس میں ہوتے معلوم نہیں ہے کہ کون کس منزل پہ جائیں, کس ٹاپک کو لیں. اور عموماً پیسہ یقیناً ویلتھ منی از نیڈیڈ, ضرورت ہے انسان کی, وہ کوئی اس کا انکار ہی نہیں کرتا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ بہترین ایسا سبجیکٹ لیں جس سے کامیاب ہو. بعض ایسے کہتے ہیں ایجوکیشن ہو جائے کسی طرح کا ہو جائے, نہ, اس میں آرگنائزیشنل جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کام کریں تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کر سکیں. میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, خوبصورت حدیث ہے, اس کو انالائز کریں گے انشاءاللہ پتا چلے گا کہ مشورے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کس سے مشورہ لینا. یہ چیپٹر ہے, کبھی ہوا پورا اشرا ہونا چاہیے لفظ مشورہ پر, کنسلٹیشن پر پورا اشرا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا موضوع ہے, بہت ہی بیوٹیفل موضوع ہے. وہ موضوع اس طرح سے ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہزاروں جانے جس پر قربان, اور جو امام الکلام ہے, امام الکلام ہے, جب بول دیتا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں بولتا سوائے اللہ کا. کلام مولا کا ہے. مشورہ ایک پوری سبجیکٹ, پورا سبجیکٹ ہے دین اسلام میں. کنسلٹیشن, کس سے مشورہ کروں, کیسے مشورہ کروں, کب مشورہ کروں, پورے گائیڈ لائنز اسلام نے بتائے. یہ لیجیے حدیث, اذا احتجت الى المشورہ فی امر قد طرأ علیک. مولا فرما رہے ہیں کہ زندگی میں بعض ایسے مقامات آتے ہیں, ایسے پوزیشن آتے ہیں, ایسے ٹائمز آتے ہیں, ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ پزل ہو جاتا ہے انسان, ڈونٹ نو وے ٹو گو. مثلا 4 روڈز ہیں, کس روڈ سے جاؤں تاکہ شارٹ کٹ ہو جائے, معلوم نہیں ہے. ایسے منازل آتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ تم ایسے موقع پر مشورہ کرو. اب یہ مشورہ کرو, کس سے کرو؟ پروفیشنلزم اچھی طرح سے. استبدأ بدایت الشبان, شروع کرو کس سے؟ نوجوانوں سے پہلے. پیرنٹس ابھی بچہ. کل ہم نے بتایا قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ بالغ, لیکن ہم کہہ رہے ہیں بچہ. کہاں سے مشورہ شروع کرو؟ مولا فرماتے ہیں کس سے شروع کرو؟ شبان کہتے ہیں جوانوں سے شروع کرو. وائے جوان, کیوں جوانوں سے شروع کرو؟ فَإِنَّهُمْ أَحَدُّ أَذْهَانًا. اللہ عربی کاش میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, روزانہ ایک لفظ 2 لفظ سیکھیے. اگر آپ کو عربی کے شوق ہے, الحمدللہ 3 کتابوں میں چھپی ہے ایک بک تفہیم القرآن کے عنوان سے, قرآن کی آیتیں لفظ بلفظ ان تینوں کتابوں. اس کو ایک ہمارا مومن بچہ آسٹریلیا میں اس سے ملاقات ہوئی, اس نے باقاعدہ اس کا ایک ایپ بھی بنا دیا ہے, اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآنک عربی کا ایک ایپ بھی ہے. روزانہ ایک آیت کے ذریعے سے 2-4 الفاظ سیکھتے چلے جائیے. 4-5 سال کے بعد ممبر پہ مولوی کون بیٹھا ہے پتہ چلے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قد كنت غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الحديد. قرآن ہے. روز قیامت کیا کون سا دن ہے؟ یوم تبلی السرائر. ریالٹیز واپس آ جائیں گے باہر, حقیقت نہیں, چہرے نہیں, اصل عمل باہر آ جائے گا. بہت ہی خطرناک دن ہے. وہ دن وہ ہے کہ بھائی سے, ماں باپ سے, باپ بیٹا سے, سب لوگ بھاگیں گے. لقد كنت في غفلة من هذا, جو محشر میں دیکھ رہے ہو اس سلسلے میں تم غفلت میں تھے, دنیا میں بھی دیکھ سکتے تھے. انسان اپنے اصولوں کو معین کر لے چلے, ان اصولوں پر اس منزل کو حاصل کر سکتا ہے کہ جہاں پر شخص کو نہیں دیکھتا, اس کی اصل حقیقت کو, ریالٹی کو دیکھ سکتا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, آج ہم نے تیرے چہرے سے پردے ہٹا دیے ہیں. فَبَصَرُكَ الْحَدِيدُ, تیری نگاہیں شارپ ہو گئی ہیں. حدید, حد کہتے ہیں عربی میں شارپنس کو.
یہاں پر مولا فرما رہے ہیں جب کبھی کوئی کام میں تم گیج ہو گئے، پریشان ہو گئے، سلوشن تک نہیں نکلے، مشورہ شروع کرو. کس سے؟ سب سے پہلے جوانوں سے شروع کرو. کیوں جوانوں سے شروع کرو؟ فَإِنَّهُمْ أَحَدُّ أَذْهَانًا، شارپ مائنڈ اگر کسی کا ہے تو نوجوانوں. میں بزرگوں سے خواہش کرتا ہوں، ہم لوگ جو بچہ کہہ کر کے بٹھا رہے ہیں، کونے میں بٹھا رہے ہیں، اس بچے کی، جوانوں کی برین کی صلاحیت کو مولا فرما رہے ہیں وہ دے آر شارپ ہیں، بہت شارپ ہیں. اسرع حدثا، ایک تو ان کا مائنڈ شارپ ہے، دوسرا جو رزلٹ تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ فاسٹ ڈیسیشن لے سکتے ہیں، بیوٹیفل ڈیسیشن بھی لے سکتے ہیں. تو پہلے مشورہ کس سے شروع کرو؟ جوانوں سے. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ جوانوں سے؟ تو جوانوں سے مشورہ شروع کرو. کل سے انشاءاللہ زندگی بدلیجیے. کبھی چھوٹا بچہ میرا بچہ میرا بچہ نہیں، بچے کو شادی کر دیجیے، بچہ ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل. تو کبھی آخر تک صلوات کی آواز ہے، سب لوگ درود پڑھیں انشاءاللہ. اگر کسی کام میں تم گیج ہو گئے، تم پرپلس میں چلے گئے، کنفیوژن میں چلے گئے، ڈیسیشن نہیں لے سکے، تو کام میں مشورہ کرو. تو پہلی چیز عقل ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ کنسلٹیشن ہے. کنسلٹیشن کہاں سے شروع کریں؟ جوانوں سے شروع کریں. جوان کیا ہیں؟ ان کا ذہن شارپ ہے، نتیجے تک جلدی پہنچتے ہیں. یہ کس کے لیے؟ بزرگوں کے لیے. اب جوانوں کے لیے، نوجوان بچے میرے ابو سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. دونوں طرف میں بتانا چاہتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں کل مجلس میں صرف جوانی آئے، بوڑھے غائب ہو جائیں. مجھے دونوں کی طرف بلانا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کس طرح بیلنسنگ ہے. دیکھیے حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. 1400 ایئرز پہلے مولا امیر المومنین کی یہ حدیث کتنی خوبصورت. مولا ثم ردوه الى الكهول والشيوخ. پہلے کس سے رائے لو؟ جوانوں سے لو. ان کی دو خصوصیتیں ہیں. کیا خصوصیتیں ہیں؟ دے آر شارپ ان مائنڈ اور ریزلٹ میں بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. اب اس کے بعد کس کے پاس جاؤ؟ الى الكهول. عربی میں کہول کہتے ہیں جو اولڈ ایج ہیں، جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں. اور اس کے بعد شیوخ، ان سے ذرا کم ایج. سب سے زیادہ بہت بزرگوں سے، اس کے بعد ذرا سا ان سے کم. کیوں؟ لِيَسْتَعْقِبُوهُ وَيُحَسِّنُ الْاِخْتِيَارَ لَهُ. وہ لوگ تمہارے سامنے جیسی تمہارے فیصلے کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ انالائز کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ اکثرهم تجربہ، تجربتهم اکثر، ان کا تجربہ تمہاری زندگی سے زیادہ ہے. دیکھیں کیسے یہ گیپ کو اسلام ختم کر رہا ہے. باپ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے. اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو ہمارے مانتے ہی نہیں ہیں. باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرا سنتا ہی نہیں ہے. اس کو پیچ کرنے کے لیے بزرگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ مشورہ کس سے لو؟ پہلے جوانوں سے. جوانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا سا ٹیک اٹ ایزی مین، ان کو بڈھے بڈھے کر کے چھوڑو نہیں. یہ لوگوں کے پاس ویلتھ آف انفارمیشن ہے، اس ویلتھ سے فائدہ اٹھاؤ. یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں. اچھی طرح صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کنسلٹیشن فارم یہ بھی ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، ہر کنٹری میں ہیں. ویسٹرن کنٹری میں جو سکسیسفل انسان ہوتا ہے اس کی کنسلٹیشن فیس بہت زیادہ ہے. آپ کو تعجب ہوگا، بعض فیسز جو میں نے ریسرچ کیے ہیں 10,000 ایک گھنٹے کا ڈالرز، بعض کے 100,000 پر آور. یہ کیسے بھائی؟ حقیقت میں جب آپ اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، وہ ویلتھ لے کے جائیں گے کہ تصور ہی نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ اس کے پاس کہ زندگی کا جو تجربہ ہے
اور بہت ہی قوی تجربہ ہے. تو یہ تجربے سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ بہت ہی کامیاب رہے گا. اسلام نے ان دونوں کی جدائی کو جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جوانوں کو قریب کیا ہے. ماں باپ سے کہا ہے کہ یہ لوگ بہت شارپ ہوتے ہیں، ان کا ذہن بہت شارپ ہوتا ہے، ان کو ایزی مت لو. چنانچہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریڈیشن میں بھی دیکھتے ہیں تو رسول اللہ چھوٹے غزبے یا جنگ میں جو لیڈر بنا کے بھیجتے تھے میجورٹی ٹائمز جوانوں کو بناتے تھے، نوجوانوں. چنانچہ مائگریشن کے لیے جو بنایا تھا، جو کہا تھا کہ جاؤ حبش کو جاؤ، جس کو لیڈ کرنے کے لیے سرپرستی دی گئی تھی وہ حضرت جعفر طیار، بعد میں طیار، ان کا نام جعفر ابن ابو طالب، جوان انسان. ان کو سے کہا کہ یہ لیڈر ہوں گے تمہارے. اسی طرح سے ہجرت سے پہلے جس نوجوان کو رسول اللہ نے مدینے بھیجا سرکمسٹانس کو ٹھیک کرنے کے لیے، مصعب بن عمیر. اسی طرح سے پورے کئی واقعات اٹھا کر کے دیکھیے، نوجوان کو بہت جلدی آگے بڑھائیں. جیسے ہمارے پاس دنیا میں لیڈرز ہیں، آج کل کینیڈا کا ایک نوجوان لیڈر ہے، نوجوان بچہ ہے، لیکن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے. اس کے پاس اپروچ اس کا اچھا ہے، مسلمان خوش ہیں، غیر خوش ہیں، مومنین خوش ہیں، غیر مومنین خوش ہیں، ہر ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں. وہ پورے رمضان میں جاتا ہے، چلا گیا مسجدوں کے اندر، چلا گیا افطار بانٹا. وہ جو ٹینشن تھا، ون سائیڈڈ تھا، اس کو پورا ختم کر دیا. پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل رائٹسٹ گورنمنٹ ہو گئی تھی، ایک طرف کی ہو گئی تھی. اس نے بیلنس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جوان جانتا ہے کہ آج کی نیڈ کیا ہے اور وہ پریکٹیکلی جا کر کے عمل کر کے بتاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک ڈراسٹک چینج کی ضرورت ہے. وہ جماعتیں ہی کر سکتی ہیں، آرگنائزیشن ہی کر سکتی ہیں. فیوچر جنریشن کو لیڈرشپ کوالٹیز دینا، یہ ہمارا چیلنج ہے. ہماری آرگنائزیشن کا جو چیلنج ہے مجلس برپکنا نہیں ہے، کوالٹی دینا کہ ہمارے بچے لیڈ کر سکیں، نہ کہ لیڈ بائی ادرس، نہ کہ لیڈ بائی ٹائم. ٹائم کے پیچھے جا رہے نا، وہ ٹائم کے آگے جائیں، ٹائم سے آگے جائیں. کیا مانے بھی چائنا آگے بڑھ گیا؟ کیا ہمارا دماغ کم ہے چائنا کا زیادہ چائنیز کا؟ کیا ہمارا دماغ کم ہے اور وہ جاپانیز کا دماغ زیادہ ہے؟ نہ، اللہ نے سب کو برابر ہی دیا، لیکن انہوں نے استعمال کیا، ہم نے استعمال کیا نفرتوں میں. مجلس ہو رہی ہے 1 گھنٹے تک صرف دوسروں کی نفرتوں کے لیے، بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، 4 دیواری میں دوسرے کو برا کہہ کر کے خوش ہو رہے ہیں. کس دین میں اسلام کہہ رہا ہے؟ ارے اسلام یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دوسروں کو برا مت کہو، برائی مت کرو. اگر کرو گے يَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اگر پلٹ کے ان کو بھی چوائس یہی ہوگا کہ وہ بھی تم کو برا کہیں گے، تمہارے اللہ کو برا کہیں گے. جس طرح سے تم کو حق ہے ان کو حق دیا گیا. اسلام، اس کے بعد قرآن خوبصورت ہے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، سورہ انعام 6 چیپٹر آیہ نمبر 108. گفٹ ہے آج پوری مجلس کا، پڑھی اس میں. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. سینیگاگ میں یہودی جا کر کے خوش محسوس ہوتا ہے، بالکل سکون محسوس ہوتا ہے. چرچ میں بائبل پڑھ کے وہ مسیحی خوش ہوتا ہے. سینیگاگ میں وہاں خوش ہو رہا یہودی، ہندو ٹیمپل میں خوش ہو رہا. قرآن کہہ رہا ہے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. ہر ایک شخص کو اس کا عمل اچھا لگتا ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں. مجھے بھی مسجد میں مزہ آتا ہے، امام بارگاہ میں مزہ آتا ہے، دوسرے کو کہیں مزہ آتا ہے. اگر تم پروڈکٹ اچھا ہے، تمہارے پروڈکٹ کی خوبصورتی دنیا کو بتاؤ تاکہ دنیا خرید سکے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عجل فرج. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ذرا تحفہ آج کا یہ حدیث مولا امیر المومنین کی جنریشن گیپ کو کیا کر رہی ہے؟ ختم کر رہی ہے. ایک تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو استخاری کی چکر میں مت جاؤ، شادیوں میں بھی نہیں جائیے. تحقیق کیجیے. اسلام نے کہا معیار کس سے ہونا چاہیے، شادی بتایا ہے. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجیے. اسی طرح سے بزنس کرنا ہے، پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی مشورہ سب سے لیا، بعد میں یاو علی مدد. آگے بڑھے، انشاءاللہ مولا مدد کریں گے. بغیر اس کے کوئی ہوم ورک کے استخارہ دکھائیں گے
تو وہ استخارہ نتیجہ دینے والا نہیں ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک سوال, اس وقت کتنے پلین ہوا میں ہیں؟ پہلے تو ہنڈریڈز میں تھے, اب تھاؤزنڈز میں ہیں. ملینز آف پیسنجرز اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. کوئی پائلٹ اڑنے سے پہلے استخارہ دیکھتا نہیں ہے. کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ کہ فلائٹ انجینئر کو بلاؤ. فلائٹ انجینئر آتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ سرٹیفائڈ کرتا ہے کہ یہ پلین اڑنے کے قابل ہے, تشریف لے جائیے, تب اڑایا جاتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا. کس نے لے لیا؟ غیر. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. زندہ باد, زندہ باد, قرآن مجید نے بھی کئی مثالیں اس طرح کی پیش کی ہیں. جیسے میں نے حضرت ابراہیم کی یہ آیت پڑھ رہا ہوں, کل میں نے حضرت نوح اور ان کے فرزند, اور ہمارے پاس اور ایک خوبصورت کمیونیکیٹنگ فادر اینڈ سن, بہترین. اگر دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ان کے درمیان کمیونیکیشن تھا, حضرت لقمان اور ان کے فرزند. تو پتہ چل رہا ہے کہ بیٹا جو ہے بالکل تیار ہے باتوں کو سننے کا. کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ چاہتے تھے کہ 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کمیٹی میرے پیچھے نہیں پڑے گی انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بیٹے کو امتحان دینا چاہ رہے تھے, بتا سبق دینا چاہ رہے تھے, کیوں جانا چاہ رہے تھے. اس وقت زمانے میں خچر یا گدھا تو سواری اس زمانے میں. بیٹا چلو وہاں جانا, چلے سبق دینا ہے. کون بیٹھیں گے؟ بیٹے نے کہا صاحب بزرگ ہیں, بیٹھی ہے, میں چلتا ہوں. چلنے لگے ایک قافلہ میں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنا بے رحم باپ ہے, جوان چل رہا, خود بیٹھا ہوا. بیٹا سنا تم نے؟ جی ہاں سنا. اب کیا کرنا چاہیے؟ تم بیٹھے میں چلتا ہوں. دوسرا قافلہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا خیریت سے؟ کتنا بد اخلاق جوان ہے, بڈھا چل رہا ہے, خود بیٹھا ہوا. بیٹا سنا تم نے؟ سنا. اب کیا کریں گے؟ دونوں بیٹھے. تیسرا قافلہ میں, ہاں کتنے بے رحم ہیں, ایک جانور ہے, دو بیٹھے ہوئے. اب کیا کریں بھائی, چوائس ہی نہیں ہے ان کے پاس. چوتھا چوائس یہ ہے کہ دونوں پیدل, گدھا بھی پیدل. چوتھا قافلہ ملا, کتنے بیوقوف ہیں, سواری بھی ہے مگر اس کی استعمال نہیں. بیٹے کو رکے کا سبق سیکھو, پہلے ہدف بناؤ, where you are going, fix the destination. دوسرا اصول کو فکس کرو, پرنسپلز کو. اس کے بعد لوگوں کی پرواہ مت کرو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عاجل. اصول کیا ہے؟ بزرگ جو ہیں بیٹھے, جوان بچے چلیں, یہ اصول ہے. مقصد اسی طرح سے حیات انسانی میں بھی ذات پروردگار نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے تمہاری زندگی لیڈ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. ہم نے ابراہیم کو رشد دیا تھا پہلے ہی سے. وہی سے میچورڈ مین, کہ اس نے چیلنج کیا ماں باپ سے, بزرگوں سے, کہ یہ کیا بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. ہمارے پاس بھی ایک چیلنجنگ ایشوز ہیں, بعض وقت اتنے ٹچیز ہیں میں شروع بھی نہیں کر سکتا. ویسے تو میں باقی تو پہلے سے بدنام ہے, بعض جگہ تو لعنتیں پڑھتے ہیں, بعض جگہ تو میرا پتلا بھی جلاتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ چینجز ہیں, ہمارے پاس سخت ضرورت ہے ریپڈلی ہم سوال کریں ہمارے ایکشنز کو, آیا ہمارے عقل میں آنے والی ہیں یا نہیں ہے. نہیں ہے تو میں ببانگ دہل بنوں گا. ہمارے علماء سے کہتا ہوں میں پہلے سینے میں گولی کھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ لوگ جو ہے ذرا سا کام کریں. دین کو, اسپرچویلٹی کو, دین کے اسپرٹ کو صرف چند رسومات میں مت لائیں, حقائق پہ لائیں. یہ ہمارا چیلنج ہے. حقائق کیا ہے؟ دین کی حقیقتیں, حتی آزاداری کی حقیقت ہے. اس حقیقت کو سمجھنا ہے تو کربلا کا واقعہ 61 ہجری, امام سجاد سے لے کر امام زمانہ 9 امام, 200 سال کا عرصہ, 200 ایئرس کا عرصہ. یہ 200 ایئرس آزاداری
امام کی موجودگی میں ہوئی ہے. اللہ اکبر. یعنی امام کی موجودگی میں جیسی ہوئی ہے وہی عزاداری ہے. اس کے بعد جو ایڈیشن کیا ہے یہ ہم نے کیا ہے اور رسومات بن گئے ہمارے پاٹ. I am not into anything. مگر آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں. یہ نوجوان نئی نسل یہ سوال کر رہی ہیں, ان کے سوالوں کو دبا کے جواب مت دیجیے, قرآن اور اہل بیت کے مطابق جواب دیجیے. صلوات پڑھیے محمد اسی لیے فکر 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 فکر. قرآن نے کہا تدبر تدبر, کنٹمپلیشن, تھنکنگ, تھاٹ. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹے کی فکر, تھنکنگ 70 ایئرس کے ورشپ کے برابر. کیا معنی ہیں؟ کسی نے ہمارے ایک عالم سے یہ سوال کیا, بہت بزرگ علماء میں سے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 1 گھنٹے کی تھنکنگ 100 سال 70 سال کی عبادت سے بہتر کیسی ہوگی؟ انہیں سمپل, اگر حر کی طرح تھنکنگ کر لو تو جہنم سے جنتی بن گئے. کتنے سال کو پاٹ دیا حضرت حر نے. حقیقت میں شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مہلت دیجیے, بلکہ یہ کہا تم مہلت لے لو, آج رات تم کو فکر کی مہلت دے رہا ہوں, سوچ لو کیا کرنا چاہیے تمہارا, کون سا اسٹیپ تمہیں لینا چاہیے, تم سوچ لو. صبح عاشور, دیکھیے آپ کو معلوم ہے کربلا میں امام حسین کا مؤذن موجود تھا. ہمارے پاس احکامات ہیں, مؤذن خوشگلو ہونا چاہیے, اچھی آواز ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. شریعت نے تمام چیزیں بتائی. مولا امیر المومنین کا بھی مؤذن تھا, لیکن مولا نے 19 رمضان سن 40 ہجری کو کوفے کی مسجد میں اپنے مؤذن سے نہیں کہا اذان دو, خود اذان دی. ایسی اذان دی کہ کوفے کی عورتوں نے جگایا, اٹھو آج مولا اذان دے رہا ہے, کوئی قیامت آنے والی کوئی خاص بات ہے, مؤذن نہیں ہے. اسی طرح مولا امام حسین کا مؤذن تھا جس کا نام ہے حجاج ابن مسروق. مولا نے اپنے مؤذن سے نہیں کہا روز عاشور صبح عاشور اذان دو, بلکہ کہا علی اکبر تم اذان دو. صلی اللہ علیہ. یا نوجوانوں فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے, علی اکبر کی اذان کا ریسپیکٹ کرو. مولا نے جوان کو پسند کیا کہ تم اذان دو. علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں ہو بہو رسول اللہ تھے. ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ سرکار کے اس دنیا کے جانے کے بعد بلال سے سبوں نے خواہش کی اذان دو. بلال نے کہا نہ, یہاں تک کہ چھوڑ کے چلے گئے. 2 مہینے بعد پلٹ کر مدینے آئے تو سیدھے فاطمہ زہرا کے پاس آئے. شہزادی کے پاس آنے کے بعد شہزادی نے کہا بلال ایک مدت ہوئی تھی بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی, ذرا آج اذان سنا دو. حکم شہزادی کا. بلال جاتے ہیں مصلی پر, اللہ اکبر. شہزادی نے مصلی بچھایا. کیا بابا کا زمانہ تھا, دروازے پہ آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ادھر کفن میلا بھی نہیں ہوا ہے, ادھر آج دروازے پر لکڑیاں لائی جا رہی ہیں, آج دروازے کو جلانے کی دھمکی دی گئی ہے. عجیب و غریب ہے. شہزادی قریب ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے, بلال روک دو, فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے. یہ اذان پہلی اذان, اس کا اثر. دوسری اذان 30 سال بعد مولا کائنات کی, جب کوفے کی مسجد میں اللہ اکبر کہا, کوفے کی عورتوں نے جگایا, اٹھو آج قیامت کچھ آنے والی ہے. مولا اذان دے رہا ہے. کچھ ہی دیر بعد آواز گونجی قد قتل امیر المؤمنین, علی کی شہادت ہو گئی. یہ دوسری اذان.
یہ تیسری اذان ہے، روز عاشور علی اکبر دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم خیام میں عورتوں کا کیا حال تھا، مجھے اتنا معلوم ہے کہ حر نے یہ کہا اگر حق ہے تو ادھر ہی ہے، گو وہاں بھوک ہے، گو وہاں پیاس ہے، گو وہاں بے چینی ہے، گو وہاں سب پریشانیاں ہیں، لیکن ہے تو جنت ادھر ہے، میں چلتا ہوں۔ جیسے ہی آگے بڑھے بیٹے نے کہا بابا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا حق ہے تو ادھر ہے، جانا ہے۔ کہ اگر حق کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں بھی چھوڑ دیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے جائیے۔ دونوں ساتھ چلتے گئے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا بیٹا معلوم ہے کون ہوں میں؟ بہت شرمندہ ہوں، فاطمہ کے لاڈلے سے، رسول اللہ کے نواسے سے، انہی ہاتھوں سے میں نے دروازے پہ بند کیا ہے، راستے کو بند کیا ہے، میری وجہ سے یہ کربلا پہنچے ہیں، اتنا گنہگار ہوں، میں شرمندہ ہوں فرزند رسول سے، میرے چہرے پر نقاب ڈال دو، میرے ہاتھوں کو باندھو۔ قریب پہنچے، تکبیروں کی آواز بلند ہوئی۔ بیٹے نے کہا منزل قریب ہے۔ حسین کے قدموں پر سر رکھا حر نے، مولا کیا مجھ جیسا بھی بخشا جاتا، کیا مجھ جیسا بھی بخشا جائے گا؟ مولا نے سینے سے لگایا، حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، میں نے بخشا، میرے نانا نے بخشا، میرے اللہ نے حر، تو حر ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حر نے کہا مولا اگر بخش دیا ہے تب جانو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے ایک جملہ کہا تم میرے مہمان۔ اور نے کہا شرمندہ نہ کیجیے مولا، آپ بلانے والے نے آپ کو بلایا، ہمیں بلایا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، بس مجھے مختصر کرنی ہے۔ دونوں باپ بیٹا میدان کارزار میں اترے، باپ بھی حملہ کر رہا تھا، بیٹا بھی حملہ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹا گرنے لگا، گرتے ہوئے کہا بابا مدد کے لیے آئیے۔ تیزی سے حر نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا تاکہ بیٹے کے قریب پہنچ جائے۔ وہاں جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین علی ابن حر کو گود میں لیے ہوئے کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں، بابا تیرا پہنچ رہا ہے۔ حر جب پہنچے تو کہا مولا آپ مجھ سے پہلے ہیں، آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ مولا نے کہا حر یہ جوان ہے، تو ضعیف ہے، میں نہیں چاہتا تھا جوان کے پاس پہلے ضعیف آتا ہے۔ اے میرے مولا جوانی اجرکم علی اللہ۔ بس چند جملے اور ختمہ دعا۔ تاریخ میں ہے کہ علی ابن حر کی شہادت کے بعد حر کی بھی شہادت ہوئی۔ مولا اس کے سرانے پہنچے، مولا نے رومال کو باندھا۔ آپ لوگ زیارت کو جائیے، زیارت میں حر کی زیارت میں خصوصیت یہ ہے، آج بھی وہ کتبہ لگا ہوا، لکھتے ہیں کہ جب عباس صفوی داخل ہوا تو کربلا میں بحث چلی تھی کہ حر صحیح تھے یا نہیں تھے، حر صحیح تھے یا نہیں تھے، حر صحیح تھے یا نہیں تھے۔ عباس صفوی، شاہ عباس صفوی کے ذہن میں آیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے، دیکھنے حر کی قبر میں حر کی حالت کیا ہے۔ چنانچہ حر کی قبر کو نبش کرتا ہے، کھودتا ہے، ایک اینٹ نکالتا ہے، دیکھتا ہے کہ بالکل تازی سی قبر ہے اور ایسے ہی جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت ذہن میں فوراً خیال آیا مولا حسین نے رومال باندھا تھا حر کے سر پر۔ وہ کس کا رومال تھا؟ فاطمہ زہرا کا۔ شاہ عباس صفوی کے ذہن میں آتا ہے کہ کم از کم میرا ایک رومال باندھوں، وہ تبرک کے طور پر لوں۔ اندر سے آواز آئی، اے شاہ عباس صفوی، میرے پاس سب سے بڑا تحفہ فاطمہ زہرا کی رومال ہے، اس کو میرے ساتھ رکھنے تھے تاکہ روز قیامت میں شہزادی کے سامنے سرخ روح ہو سکوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما،
دہشت گردوں کے سرگنوں کو تہس نہس کر دے، مومنین مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کی قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہم کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جیسے جل مولا کا ظہور فرما، ماتم حسین۔